اس نے سنیے کہ تجھے اگر اللہ اختیار دیتا کہ تجھے موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں امتیوں میں پیدا کروں تو یہودی ہوتا. یہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا. میں ذرا تشریح ذرا کھلارنا پیا گلا کھلارنا پیا ذرا. مطلب ہے کہ اختیار تو نہ دے لیا کہ تو یہودیاں نے کار جمنے دی آرزو کرے ہیں یا عیسائیاں نے کار یا نمرودہ نے کار یا فرعونہ نے کار تے سارے تو اس اساں نے نانے کیوں چنے کہ تاں چنے ہے کہ سارے تو سونا بھی ہے. ٹرنا تے پتہ لگنا کہ اتو شے کوئی ہنج آسمان تو لہ رہی ہے اور ہن تلے آجزی اور نیاز نال اس طرح چل رہی ہے. اس لیے چال جڑی ہے وہ دل کھس کے بن اور کملی والا آ رہا ہوئے تو پتہ لگتا ہے کہ ٹوٹ جاندے مان حسینہ دے جنہ راواں تو سونا لگ جائے. اے حسینہ دے مان ترونے والی ذات ہے جی. کسی نبی ہائے 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 میرا اپنا جملہ ہے، میرا جملہ آگی گل ایک نبی ایک خاتم النبیین کیوں ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانا ہے ایسا پتہ نہیں، لیکن کسی نبی دے دور میں نہیں پیدا ہویا. نبی دے دور میں کئی پیدا ہوئے. ہم اثر نبی کئی ہوئے، کئی رسول ہوئے. اس نبیاں نویکلا تے اخیری کیوں پیدا کیتا؟ بہت بندہ سونا تک کے آوے نا کسی بندے بہت سونا تے بندہ شیشہ تک نے شرمانا ہے. ہوں میں منہ اپنا کے تکا بہت سونا بندہ تک کے آو نا کہ بہت سونا تے شیشہ تک نے وہ بندہ ڈرنا ہے. وہ شکل تو او ہے تو کے تکنا ہے. یہ کہہ کر آئینہ اس نے لگایا روزن در میں. یہ کہہ کر آئینہ اس نے لگایا روزن در میں. یہ کہہ کر آئینہ اس نے لگایا روزن در میں کہ اپنا منہ تو دیکھیں میری صورت دیکھنے والے. کہ اپنا منہ تو دیکھیں میری صورت دیکھنے والے. میری صورت دیکھنے ارے میری صورت تم کیا دیکھو گے؟ ابو بکر و عمر ہیں میری صورت دیکھنے والے. ہاں میری صورت دیکھنے والے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ابو ہریرہ انس بلال خباب میری صورت دیکھنے والے. یہ ہے میری صورت دیکھنے ارے یہ ہے میری صورت دیکھنے. اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم کہتے ہو مدینے نہ جاؤ، تم کہتے ہو مدینے نہ جاؤ. وہاں کیا ہے؟ آج بھی گنبد خضرا پر ایک آئینہ لگا ہوا ہے. جو کہتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے
اپنا منہ تو دیکھے میرا روزہ دیکھنے والے، کہ اپنا منہ تو دیکھے میری صورت، ارے میری جالی دیکھنے والے۔ جالی کی طرف وہ منہ کرتا ہے جس کا منہ ہو اس قابل کہ وہ جالی کی طرف منہ کرے۔ دیکھو جالی کے اندر جسم ہے، جسم کا منہ ہوتا ہے۔ اور پاگلو، ہم جالی کی طرف کیوں نہ منہ کریں؟ ادھر کہتے ہو قل انما انا بشر مثلکم، تو مثلکم چہرہ ہے، انسان ہے، وہ دہا کا چہرہ ہے، جلوہ فرما ہے، آرام فرما ہے، انسان کے لباس میں تشریف لایا، انسانوں میں بیٹھا، انسانوں میں جلوہ دکھایا۔ آج ہم انسان ہی انسان کی طرف منہ کرتے ہیں نا، انسان ہی انسان کی طرف منہ کرتے ہیں۔ تو تمہارے آقا نے تمہیں یہ نہیں بتایا کیا تم اپنے ماں باپ کی قبر پر کبھی نہیں جاتے؟ اللہ توفیق نہیں دیتا؟ وہاں میت کی طرف منہ کر کے کھڑے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو تم اپنے ماں باپ کی طرف جاتے ہو، کھڑے ہوتے ہو، تو جس پر ساری دنیا کے ماں باپ قربان ہوں، اس کی جالی کی طرف، اس کے چہرے انور کی طرف اگر کوئی چہرہ، ہمارا تو چہرہ ہی اس قابل نہیں ہے۔ اور پیٹھ کون کرتا ہے؟ جس کا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، وہ چہرہ نہیں کرتا۔ آپ کہیں میں بتاؤں گا آپ کو، یا جس کا ضمیر مرا ہوا ہو وہ منہ نہیں کرتا، دلیل میں دوں گا، ابھی آئی ہے۔ آپ جنازہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بولے سارے میت کی طرف منہ کرتے ہیں۔ اب لوگ کہیں گے جناب میت کی طرف منہ کرتے ہیں، تو میت کا منہ کیا آپ کی طرف ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم ٹھیک ہے منہ کرتے ہیں میت کی طرف، لیکن اس کا منہ تو اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو پھر ثابت ہوا نا کہ مردوں کا منہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، زندوں کا منہ کملی والے کی طرف ہوتا ہے۔ میت کی طرف ہم تو منہ کرتے ہیں، لیکن میت کا منہ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو میت مردہ ہوتا ہے نا، ہم بھی مانتے ہیں کہ ہمارا منہ کملی والے کی طرف ہوتا ہے۔ ہم زندہ ہیں نا، ہمارا ضمیر زندہ ہے، اس لیے اس متوفا کو متوفا نہیں سمجھتے بلکہ زندہ سمجھتے ہیں، اور زندے کی طرف منہ کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، التجا بھی کرتے ہیں، آرزو بھی کرتے ہیں۔ مردے کا منہ تو اللہ کی طرف ہوتا ہے، میت جب نماز پڑھی جاتی ہے، ہاں مردوں کا منہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن زندوں کا منہ کملی والے کی ہے جی۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، مردے کا منہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ جانا اللہ کے پاس ہے، اس نے منہ ادھر ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جالی شریف کے سامنے بھی جو میت رکھی جاتی ہے اس کا منہ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف ہوتا ہے نا، حضور کی طرف نہیں ہوتا نا۔ تو مطلب ہے کہ مردے کا منہ جالی کی طرف رہ کر بھی، ہو کر بھی اللہ کی طرف ہوتا ہے، کملی والے کی طرف نہیں ہوتا۔ یہ مردوں کا حال ہے، زندوں کا حال نہیں ہے۔
مردہ ہے یا زندہ ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں دھک دھک کرتا ہے داندے اتنا دل اندر رکھے دھم 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 کر رہا ہے ڈنگراں دا دل ہے لاش شامل نہیں ہونی کیوں بھائی صدقہ کملی والے نہ کھانا ہے نہ نہیں کرنا آنا ہے اللہ دینا ہے وہ اللہ تو منگتیاں بھی دینا ہے کتیاں بھی دینا ہے بلیاں بھی دینا ہے کسی چنگی ذات نال نسبت ہوگی اگر اس نے حوالے نال ملے تے منہ آ چھوڑیا کر کہ کملی والے نہ صدقہ ملنا ہے تے بندیاں نخرا ہونا ہے کہ میں بڑے بہت بڑا وسیلہ ہے جس نے ذریعے ماں مل رہے ہیں جے بندہ دسے پیسہ تو سارے ملنا ہے سارا طبقہ کھانا ہے ہر طبقہ کھانا ہے کچھ ایجے جگہ تے ایجے نہ ہونے کہ بندہ دس نہیں سکنا کتھوں آنا بے شرم آنی ہے بندہ نہ پیسے ہیں جی نوٹ ہیں لیکن اے نہیں پتا آ کتھوں رہا ہے حرام جگہ تو آ رہا ہے حلالیاں کو آ رہا ہے تے اگر کملی والے کو آ بجے تے تو دا فخر نہیں کیا کملی والے نہیں وجہ تو قرآن تیرے کو نہیں آیا قرآن تو واپس کرنا پھر قرآن کو واپس کرو کملی والے کے وسیلے سے آیا ہے وسیلے کے تم منکر ہو قرآن کا اللہ کو ہم نہیں مانتے ڈائریکٹ ہمیں بھیج وہ تا ٹکا کے منکر بھی نہیں ہو سکے آتا ہے میں رسول نہ مننا ایویں میں آنا میں گستاخ ہاں اسی نہ مننے ہیں جی نہ وسیلے کو مانتے ہیں نہ کسی کو مانتے ہیں سارے کام وسیلے والے کرتا ہے قرآن بھی رسول اللہ کی وجہ سے آیا ہے آپ کے دادا صاحب لائے تھے رسول اللہ کی وجہ سے آیا رسول اللہ کے وسیلے کی وجہ سے نمازیں جو تم پڑھے ہیں رسول اللہ نے پڑھی ہیں دیکھ کر اب تک پہنچی ہیں روایتیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ بھی وسیلہ یہ منبر و محراب جو کچھ بھی ہے کملی والے کا وسیلہ ہے صدقہ ہے توسط ہے تم اگر اتنے پکے ہو تو کہہ دو ہم نہیں مانتے جناب مسجدیں بھی فارغ اللہ جی تسی لے لو اسی نہ کرنے کیونکہ اساں ڈائریکٹ اطاعت ہے اجیب کیونکہ تو دیکھے اجیب دعوت الداع اذا دعا اجیب دعوت الداع اذا دعا نے ڈائریکٹ آنا ہے منگو تو ڈائریکٹ دینا کیوں نہیں ہے اب بولو دعوت کا دیو اجیب دعوت الداع پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی ڈائریکٹ صدا سنتا ہوں کسی نبی کا ذکر نہیں ہے جو وسیلے کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں یہاں کو اللہ نے کسی رسول کا ذکر کیا ہے کہتا ہے ڈائریکٹ مانگو تو اللہ ڈائریکٹ دینا کیوں نہیں کتنے قرآن لانے پہ آنا اللہ وہاں کہتے ایک ایک مولوی تلاوے آتے جیڑے امتاں سام نہیں سکنے جیڑی جو امت کی وحدت کو منتشر کر رہے ہیں ان میں رسولوں کی استعداد کہاں تھی یہ تو امتوں کو لڑانے والے ہیں امت بنانے والے کیسے بن سکتے ہیں اللہ متھیوں جاننا ہے بندے ایتا رسول نہیں امتاں بگاڑنے والا طبقہ ہے جس کے ذریعے قرآن ملا جس کے ذریعے عرفان ملا جس کے ذریعے رحمان ملا جس کے ذریعے وجدان ملا جس کے ذریعے عرفان ملا اور جس کے ذریعے انسان سے انسان ملا ان کو بھی اکٹھا نہیں ہونے دیتے وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے ٹھیک ہے اس کا بڑے بھائیوں والا احترام کرو
اس کا زیادہ احترام کرنے کی ضرورت نہیں. تم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہو, یہ کوئی بات ہے؟ تو لوگوں کے ذہنوں کو اپنے محسن اور آقا کی عزت اور حرمت سے ہٹاتے ہیں. دیکھیں نا, میں عرض کروں اور میں ذرا اب سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. مجھے پتا ہے مجمع بڑا باذوق ہے اور اتنی دیر سے یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں تیرے در پر, اور یہ دیوار کی طرح کھڑے ہیں. داغ کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے, تیرے در پر تڑپتے کس کو دیکھا کہ ہر دیوار سکتے میں کھڑی ہے. ارے دیواریں تو سکتے میں ہوتی ہیں, آج تو اس میرے خطاب میں انسان بھی دیوار بن گئے. ہاں جی, میں کیا کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا وہی بات اب میں جاتا ہوں. ہاں, کہ انہوں نے انکار کیا, منکر تھے بہت پرانے جدی پشتی, انہوں نے انکار کر دیا. انکار کا اظہار کس کی طرح کیا؟ گستاخی کی شکل صورت بنا کر کارٹون بنا دیے, تو کفر تھا ان میں. تو اب جو شخص کام وہی کرے, لیبل اس پر ہو اسلام کا لگا ہوا, کام کافروں والے کرے, کارٹون نہ بنائے, کلمہ پڑھ کر لکھے کہ رسول بالکل عاجز ہے, مٹی سے مٹی ہو گیا, مل گیا, اس کی کوئی حیثیت نہیں, نعوذ باللہ, ایک ایلچی تھا, پیغامبر تھا, خط دے کر دنیا سے چلا گیا. پڑھ لیں کتابیں, میں آپ کو دکھا دوں گا. دیکھو, نہ میں دیوبندیوں کے خلاف بول رہا ہوں, نہ میں بریلویوں کے خلاف بول رہا ہوں, نہ میں شیعہ کے خلاف بول رہا ہوں. میں کتابیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, وہ کوئی بھی ہو. دیوبندی نے اگر بریلویوں نے گستاخی کی ہے تو ہم بریلویوں کے گردن سے پکڑیں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم صرف اپنے آقا کی عزت چاہتے ہیں, جس آقا نے ہمیں عزت دی. آج ہم بت پرست ہوتے, بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہوتے, ان خاموش اور بے جان پتھروں سے بھیک مانگتے جس آقا نے ہمیں ان بتوں کی پرستش سے بچایا اور اس وحدہ لا شریک کے سامنے ہمیں عظمت عطا کی, سجدہ دینے کی عظمت عطا کی, جو معراج انسانیت ہے. ہم اس کی عزت کیوں نہ کریں؟ تو ثابت کیا ہوا؟ قوم امت میرے ساتھ بولے, بات سنیں کہ ثابت کیا کر دیا. اس دور کی گستاخی نے پوری دنیا نکل آئی باہر, اور جن کی کتابوں میں یہ باتیں ہیں حیرت ہے وہ بھی نکل آئے, وہ بھی نکل آئے. بڑی خوشی ہوئی ہمیں, بڑی خوشی ہوئی, وہ بھی نکل آئے. ہمارے بھائی ہیں, غلطی ہو جاتی ہے انسان سے, کوئی بات نہیں ہے, غلطی ہو جاتی ہے. اس کی رحمت اب بھی آواز دے رہی ہے. کملی والے کی ایک مصرع میں نے وہاں پڑھا تھا بھی کہ خدا شر برانگیزد کہ خیر مادھراں باشد. اللہ بظاہر ایک شر پیدا کر دیتا ہے, ایسا بزرگوں کا مصرع ہے کہ ہماری اس میں بھلائی ہوتی ہے. بظاہر شر ہوتا ہے, بہت بڑا فساد ہوتا ہے, لیکن اس میں بھلائی ہوتی ہے. ہماری اس میں کیا بھلائی ہے؟ ہمارے آقا کی گستاخی ہوئی ہے, اس میں کیا بھلائی ہے؟ ہماری بھلائی ہے کیا کہ شر اٹھایا, گستاخوں کو, کافروں کو اٹھایا. گستاخی کرو کیوں؟ کہ اس دور میں بہت بڑی, یہ 100 سال کے اندر بڑی گستاخی ہوئی ہے. میں ویسے بھی غفور الرحیم ہوں, بڑا ضبط کا مظاہرہ کیا میں نے, بہت ضبط کیا میں نے, لیکن 100 سال گزرا ہے, کسی نے معافی نہیں مانگی. اب وہی لوگ ڈنمارک سے اور ان لوگوں سے
معافی علل اعلان مانگنے کی آرزو کر رہے ہیں جنہوں نے خود آج تک معافی نہیں مانگی. چلے جی وہ تو چلے گئے, آپ تو ہیں نا پیچھے, آپ معافی مانگ لیں. کتاب جلال ہے, عبارتیں نکال دیں. لیکن وہاں اتنا ادھم مچایا. اب میں نہیں کہتا کہ آپ اب اس طرف متوجہ ہوں کہ ان سے ہم معافی منگوائیں. یہ امت کے فساد کا وقت نہیں ہے. میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ان کو بھی ذہن میں رکھیں اور ان سے یہ کہیں کہ ہم آپ کے دعوے کو مانتے ہیں, لیکن ذرا اپنے گریبان میں بھی تو آپ جھانک کے رہیں. اگر انہوں نے اتنی بڑی گستاخی کر دی ہے تو آپ نے کیا سے گل کھلائے ہیں کہ نبیوں کو چوڑا چمار ثابت کیا آپ نے, لفظ لکھے آپ نے, اور یہ لکھا کہ گھوڑے اور گدھے کے خیال سے نماز نہیں ٹوٹتی, کملی والے کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ کسی ڈنمارک والے نے تو نہیں لکھی, کسی کافر نے تو لکھی یہ بات, یہ مسلمان نے لکھی ہے. جس کے پاس آج بھی مسجد ہے, اذان دیتا ہے, قرآن پڑھاتا ہے, یہ اس کے لفظ ہیں. آپ دیکھ لیں اور موازنہ کریں کہ کافر کیا کہہ رہا ہے اور ایک مسلمان کیا کہہ رہا ہے. کام ایک ہی ہے, نام مختلف ہے. ہے جی, ان کو تو 15 دن ہو گئے نا دنیا کہہ رہی ہے معافی مانگو, ان کو تو 100 سال ہو گیا ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہے آپ بھی کم وقتوں مانگ لو. کیوں؟ اے خطا کار کر اقبال خطا جلدی سے, اے خطا کار کر اقبال خطا جلدی سے, پھر گئی چشم خطا پوش تو پھر کیا ہوگا. وہ خطا کو چھپانے والی نظر رحمت پر تلی ہوئی ہے, بخش دے گی تجھے. اگر وہ پھر گئی, اس کا موڈ بدل گیا, تو پھر اقبال جرم تو کرتا بھی رہا تو تجھے کوئی معاف نہیں کرے گا. اللہ نے یہ اشارہ اس لیے پیدا کیا کہ میرے محبوب کی امت میں پتہ چلے, ان کو پتہ چلے کہ وہ بھی گستاخ ہے. تم دیکھو تمہارے اپنوں میں تو نہیں ہے کوئی, دائیں بائیں دیکھو. اب یہ بھی ساری دنیا بھاگ اٹھی, ہر کے توہین مصطفیٰ ہو گئی, ہم یہ کریں گے, ہم مر جائیں گے. وہ مرو بشک, لیکن کچھ دیکھ کر مرو. گھر میں بھی دیکھو کہ تم نے کیا کیا ہے, ذرا توبہ کر لو. پھر ہمارے دوست بدوش چلو, ہمارے بھائی ہو, صرف کملی والے کی بارگاہ میں حاضری دے دو اور کہو کہ آقا ہمارے بزرگوں سے خطا ہو گئی, آپ شفیع المذنبین ہیں, اگلے جہان میں وہ بھی ہیں اور آپ بھی ہیں, ان کی معافی آپ وہاں دلوا دیں. ہم آپ کی بارگاہ میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ہم جاتے ہیں, پہلے لوگوں کو منع کرتے تھے مدینے سے, اب یہ آیت پڑھ کر آج سمجھیے آپ مدینے اس نیت سے جائیں گے. تو ہم تو, میری بات سمجھ گئی ہے, آپ کو سمجھ آ گئی نا, لطف آ رہا ہے نا. کونوا مع صادقین, سچوں کے ساتھ رہو, جھوٹوں کے ساتھ نہ رہو. جھوٹے کون ہوتے ہیں؟ جو ظاہر اور کریں اور اندر کچھ اور ہو. جھوٹے کون ہیں؟ جو ظاہر اور کر کہیں, اندر ان کا اور ہو. اوپر سے تعریف کریں, گھر جائیں تو گستاخی کریں. ممبر پہ تعریف کریں, کتابوں میں کتابیں گستاخیوں سے بھری ہوں. وہ صادقین نہیں ہیں.
صادقین وہ ہیں، اللہ نے نتارا کر دیا، یہ صادقین کا کام نہیں ہے۔ وہ منہ پر بھی وہی کہتے ہیں جو خلوت میں کہتے ہیں، جو خلوت میں کہتے ہیں جلوت میں وہی کہتے ہیں۔ حسین نے جو مدینے میں جملہ کہا، آخری وقت کربلا میں بھی وہی جملہ کہا۔ اور یہ نہیں ہے وہ اس کی بارگاہ میں ملتجی تھا، ہائے ہائے ہائے، کیا ملتجی تھا حسین؟ بے کس تھا، بے آسرا تھا، کربلا کا وقت تھا، لیکن اپنے مالک کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میں شجر ہوں شہر ملال کا، میں شجر ہوں شہر ملال کا، میں شجر ہوں شہر۔ آج مدینہ دیکھ، میرا وطن مدینہ تھا، لیکن مدینے پر اداسیوں کے بادل چھا رہے ہیں، میں وہیں پلا بڑھا۔ میں شجر ہوں شہر ملال کا، میری ٹہنیوں کو نہال کر۔ میں شجر ہوں شہر ملال کا، میری ٹہنیوں کو نہال کر۔ میں شجر ہوں شہر ملال کا، میں شجر ہوں شہر ملال کا، میری ٹہنیوں کو نہال کر۔ میں شجر ہوں شہر ملال کا، میری ٹہنیوں کو نہال کر۔ کبھی بھیج اپنی نوازشیں، کبھی بھیج اپنی نوازشیں، کسی جام ابر میں ڈال کر۔ کبھی بھیج اپنی نوازشیں، کسی جام ابر میں ڈال کر۔ میں شجر ہوں شہر ملا، میری بہن زینب در خیام پر کھڑی ہے۔ اب میں بے کس ہوں، صرف یہی کہا تھا کہ ملعونوں اور فاسقوں کی بیعت نہیں کرتا۔ میری رگو پے میں میرے اور تیرے آقا سردار دو جہاں کا خون گردش کر رہا ہے، پاک خون پلیت خون کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس لیے کبھی بھیجے اپنی نوازشیں، بارش تو برساتا نہ ہے تو کسی بادل کے جام میں پیالے میں انڈھیل، حسین پر انڈھیل، خصوصی نوازش۔ آپ نے دیکھا نوازش ہوئی، سکینہ نے پانی مانگا، سرکار نے دیکھا ادھر ادھر، فرمایا بچی میری زبان ہی ہے اب میرے پاس۔ زبان بچی کے منہ میں ڈالی، زبان سوکھی ہوئی تھی۔ حسین کو جوش آ گیا، میرا نانا کنکروں کی طرف دیکھیں تو بے زبان حجر بول اٹھے، شجر کی طرف دیکھیں تو جڑوں سے اکھڑ کر دوڑ کر جھرمٹ ڈال لیں۔ امامت کے موڈ میں آئے تو انبیاء صفے باندھ لیں۔ میرے نانا کی شان، اور حسین تو آج اتنا بے بس ہے کہ تیری بیٹی پانی مانگ رہی ہے اور تیرے پاس پانی نہیں۔ چنانچہ وہ خلیلی خون جوش میں آیا اور ایک مرتبہ خیمے کے پشت پر تشریف لے گئے اور ایڑی ماری، وہ خلیل اللہ ہی ایڑی ماری، چشمہ اگلا پانی کا،
چشمہ ابلا، سکینہ کھڑی تھی، بیٹی پانی لے، چلو بھرا، لیکن بیٹی بات یاد رکھنا کہ قیامت کے دن پھر نانا کے ہاتھ سے پانی نہیں ملے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، تمہاری پیاس کو دیکھ کر تیرا باپ، چونکہ میں تیرا باپ بھی ہوں، باپ کا دل تھا، میں پانی دے رہا ہوں، لیکن یہ عہد ہوا ہے مالک سے کہ جو یہاں پانی پیے گا وہاں نہیں ملے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے۔ سکینہ بچی چھوٹی، آج تم باتیں کرتے ہو بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کر اور داڑیاں رکھ کر، اس اہل بیت کے خانوادہ کی ایک چھوٹی بچی کا ایمان دیکھو اپنے نانا پر، کہ کہا بابا اپنے ہاتھ کھول دیں، آپ پانی گرا دیں، میں نہیں پیتی، میں تو اپنے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ کے ہاتھ سے قیامت کے دن پیوں گی۔ کبھی بھیجے اپنی نوازشیں کسی جام ابر میں ڈال کر۔ حسین بوڑھا ہو گیا، اصغر کی موت نے تو کمر توڑ دی ہے حسین کی۔ مجھے خار خار مسافتوں کی ستم گری نے ستا دیا، مجھے خار خار مسافتوں کی ستم گری نے ستا دیا۔ خار خار مسافتیں کون سی ہیں؟ ایک ایک قدم اٹھاتا ہوں تو کانٹا چبھتا ہے۔ اگر پوچھنا ہے تو سید الساجدین امام زین العابدین سے پوچھو، بچے تمہارے بھی ہیں، مولوی کے بچے بھی ہیں، مولوی کی بیٹی بھی ہے، میں پوچھوں اگر تیری بیٹی کے سر سے کوئی چادر نوچے، تیری بیٹی کے کان سے کوئی بالیاں کھینچے، تو میں دیکھتا ہوں کہ تیری وہ توحید کہاں جاتی ہے، تیرے وہ دعوے کہاں جاتے ہیں۔ آج تو حسین کے کردار پر ہنستا ہے، باتیں کرتا ہے، شرم آنی چاہیے تجھے۔ سجاد سے پوچھو، بخار چڑھا ہوا ہے 104 105 بخار، اور کہاں لے جا رہے ہیں؟ بیڑیاں پہنا کر۔ کسی بیمار کو بھی کسی نے بیڑیاں کبھی پہنائی؟ اور یہ پوتا کس کا ہے؟ پوچھو تو صحیح، یہ بیڑیوں والا کون جا رہا ہے؟ اس کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، پوچھو تو یہ ہے کون؟ پتا چلا کہ اس کی دادی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا بضعۃ منی، رسول نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ اس کا پوتا جا رہا ہے۔ لے جاؤ۔ کون لے جا رہے ہیں؟ جو اس کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ منافق ہیں جو اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اندر سے اس کی اولاد کو گھسیٹتے جا رہے ہیں جس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ گستاخی کا انداز دیکھا؟ یزید کی فوج نے بھی گستاخی کی۔ آج تک امت لعنت بھیجتی ہے جو باغیرت امت ہے، بے غیرت امت نہیں۔ یاد رکھیے، امت ایک جسم ہے، امت کا ایک پورا جسم سمجھیے۔ جسم کا بعض حصہ شال نہیں ہو جاتا نا، تو انسان لگڑا کر چلتا ہے نا۔ ہمارا اہل سنت کا وہ حصہ ہے جس کے سلامتی کی وجہ سے یہ امت کا بیڑا چل رہا ہے، ورنہ دوسرے ہمارے اعضاء شال ہو چکے ہیں۔ یہ اہل سنت ہے جو اس کو گھسیٹ کر اس امت کے جسم کو لے جا رہی ہے۔ کسی کا ہمارا ہاتھ شل ہے، ہمارا پاؤں سویا ہوا ہے، لاکھوں تو فرقے نکل آئے ہیں۔ یہ ایک اہل سنت کی بڑی سواد اعظم ہے جو اس کچرے مچرے کو گھسیٹ کر پھر بھی اپنے ساتھ لیے جا رہا ہے جی۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ سجاد کو بیڑیاں پہنائیں گے، 1400 کلومیٹر چلایا گیا، 1400 کلومیٹر۔ کربلا سے دمشق کا فاصلہ موجودہ جو ہے 13 یا 1400 کلومیٹر۔ میں نے کہا تھا نا، ہائے نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اور ڈنمارک والوں، تم نے کمینگی کا اظہار ہی کرنا تھا تو انکار تک محدود رکھتے، عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے۔ اور یزید کی فوج، اگر تو نے اپنی آبائی اور جدی پشتی جو تجھے ورثے میں جو نفرت رسول ملی تھی، میں کیا کہہ رہا ہوں، ورثے میں باپ اگر اچھا ہو نا تو وہ سکھاتا ہے، آپ مجھے یاد کرانا میں کہاں بول رہا تھا، تو کہتے ہیں جناب یہ ہے نہیں، یہاں تک بولے بس، یہ نہیں، اوپر نہیں۔ میں ٹھیک ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں، اوپر نہیں کر رہا، نیچے نیچے کر رہا ہوں، لیکن آپ اوپر تک خود پہنچ جائیں گے، میں نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ دیکھیں، آپ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، چولہے پر ماں بھی ہوتی ہے، باپ بھی ہوتا ہے، بھائی بھی ہوتے ہیں، چولہے میں پر بیٹھنے کے وقت کھانے پینے میں جو ماں باپ محلے والوں کے ساتھ میل جول کا جو درس دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، باپ بھی ہوتا ہے، ماں بھی ہوتی ہے، بہنیں بھی ہوتی ہیں، سب بیٹھے ہوتے ہیں، بات چلتی ہے کون کیسا ہے، تو ماں باپ ہر محلے والے یا اپنے دوست دشمن کا وہاں فیصلہ کرتے ہیں، بات چلتی ہے، بچے سنتے ہیں۔ تو جو بچہ، یاد رکھیے میرا اصول یاد رکھیے اور اس کو زندگی میں سوچیں، برتیں اس کو، تو جو بچہ آپ کے ساتھ اچھا ملتا ہے، اچھا بولتا ہے، آپ سے اخلاق اچھا برتتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، سمجھ لیں کہ اس کے ماں باپ کے دل میں بھی آپ کی عزت ہے۔ اور جو آپ سے نفرت کرتا ہے، چلاکی کرتا ہے، نفرت کی بات کرتا ہے، چکر چلاتا ہے، سمجھیں کہ اس کے ماں باپ بھی آپ سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان کو چولہے پر گھر میں وہ درس ملتا ہے، بچے سنتے ہیں ماں باپ سے کہ تم نے کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اب میں نہیں کہتا یہ سنیں، میں نہیں کہتا کہ یزید کو کس نے سکھایا، ظاہر ہے کہ ماں باپ نے ہی سکھایا ہوگا نا، یزید جس کے گھر پیدا ہوا، تو بچپن سے اگر حب رسول کا درس دیا جاتا، اگر علی کے مقابلے میں نہ نکلا جاتا، اگر گستاخانہ قدم نہ اٹھایا جاتا، تو کتنی اچھی بات رہتی، اچھے بھلے بیٹے کو گستاخ بنا دیا۔ تو وہ کیا کرتا، اس نے بچپن سے سنا ہی یہی کہ ان سے یہ سلوک کرنا ہے، یہ ایسے ہیں، ان کی ماں بڑی شان والی ہے، اوپر جا کر ہم مل جاتے ہیں، ہم کزن ہیں، وہ عبد الشمس اور عبد المناف جو ہیں وہ دونوں بھائی تھے، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے، ایک ہی خون گردش کر رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ ان کی ماں جو ہے فاطمہ ہے، تیری دادی فاطمہ نہیں ہے، ان کا باپ علی ہے، تیرا باپ علی نہیں ہے، اس کا نانا کملی والا ہے، تیرا نانا کملی والا نہیں ہے۔ یہ درس دیا گیا، بنو امیہ میں یہ درس چلا، اس کا اثر کیا ہوا کہ یہ صورت سامنے آئی، ساری چیزوں کو بھلا دیا گیا، لیکن اس کا توق جو گردن میں پڑا، آج بھی کچھ لوگ اس کو سراہ رہے ہیں، ہوں گے اس کے خاندان سے ہوں گے، دیکھیں نا، اگر اچھوں کی اولاد چلی ہے تو ان کی بھی تو چلی ہے نا۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی اولاد ہے آپ تعریف کریں ان کی، لیکن ہم تعریف ان کی کریں گے
جن کی تعریف کے لیے کتابیں بھری ہیں، کوئی جعلی روایت نہیں ہے اس میں، اور جن کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں، میں تاریخ کے شواہد سے پیش کر سکتا ہوں کہ یہ حدیثیں جعلی ہیں، جو بنائی گئی ہیں، بڑی بڑی کتابوں میں آئی ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ نے کہا ہے کہ یہ جعلی حدیثیں ہیں۔ فضائل کی دنیا میں آپ جاتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو۔ ہاں، تو دشمنی جو ہے اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، تو اتنی دشمنی اور پھر آداب نہیں، بھونڈا دشمن نہ ہو، سمجھدار ہو تو لطف بھی آتا ہے دشمنی کرنے کا۔ تو جو سمجھدار دشمن ہوتے ہیں ان کی انسان عزت بھی کرتا ہے کہ وہ عزت رکھ کر دشمنی کرتے ہیں۔ ہم نے وہ دشمن بھی دیکھے ہیں بھونڈے قسم کے، جن کو دشمنی کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، دوستی تو دور کی بات ہے، دشمنی کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا، سمجھ آئے؟ تو میں نے عرض کی کیا تھی کہ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، ہے جی؟ تھک گئے ہو؟ بولو تو صحیح۔ تو حسین مجھے خار خار مسافتوں کی اذیتوں نے تھکا دیا، قدم قدم اٹھاتا ہوں تو کانٹے چبھتے ہیں، مجھے خار خار مسافتوں کی اذیتوں نے تھکا دیا، مجھے منزلوں کا سراغ دے، مجھے منزلوں کا سراغ دے، میرے حوصلوں کو بحال کر، مجھے منزلوں کا سراغ دے، میرے حوصلوں کو بحال کر، میں شجر ہوں شہر ملال کا، میں شجر ہوں شہر ملال، میری ٹہنیوں کو نہال کر۔ سامعین گرامی، کافی وقت بیت چکا ہے اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں ایک عاجزانہ نذرانہ عقیدت پیش کیا، جو میں پیش کر سکتا تھا، اور جو مجھے غوث جلی اور مہر علی کے لنگر سے، علم کے لنگر سے جو مجھے حصہ ملا، میں نے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ مہر علی کا لنگر ہے، یہ لنگر بھی اب دینے والا کوئی نہیں ہے، ختم ہو گیا لنگر۔ میرے علی کے لنگر، اس لنگر کے لیے آپ بولے شریف جاتے ہیں، یہ لنگر جو میں بیول میں آپ کو دینے آیا ہوں، کھلانے آیا ہوں۔ میرے گزارش سنیں بھائی، 2-4 منٹ اور لوں گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے افسوس ہے، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ تم پیپل پارٹی کے جلوس میں گئے، میں ان سے میں نے بہت واضح کر آیا ہوں، میں نے پیپل پارٹی کے جو خامیاں تھیں وہاں ان کے منہ پر وہاں سٹیج پر بیان کی، جو مسلم لیگ نے کچھ نہیں کیا وہ بھی وہاں بیان کیا۔ ہمارا کسی سے تعلق نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، تعلق
تعلق ہے تو کملی والے کی وجہ سے ہے، نفرت ہے تو کملی والے کی وجہ سے ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو میں کہتا ہوں ذرا میری بات سنیں، اور اس کیمرے کے حوالے سے لندن میں، بیرون ملک، جہاں جہاں یہ کیسٹ جائے گی، میں حضور کی امت سے دست بستہ اپیل کروں گا، اور انشاءاللہ میری اپیل کملی والے کی بارگاہ میں اور اس کے مالک کی بار میں قبول ہوگی، اور سچے عاشقان رسول میری اس اپیل کو مانیں گے۔ آپ خیال کریں کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ 2-3 دن پہلے جمعے کے دن، تاریخ کیا تھی؟ جمعہ جو گزرا ہے 17 فروری، جمعہ کے دن اس ریلی میں شریک ہوا خطاب میں۔ ہفتے کے دن اخبار میں فوٹو آئے، جیو ٹی وی پہ سب کچھ آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا۔ تو میں نے کہا مجھ پر تم اعتراض کر رہے ہو کہ میں ایک بہت بڑی خانقاہ کا فرد ہوں اور میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا ہے؟ تم بتاؤ کہ جن خانقاہوں کے بزرگوں نے آج تک جو کچھ بنایا وہ کس کے صدقے سے بنایا؟ کملی والے کے صدقے سے بنایا۔ آج میرے علاوہ کون پیر ہے، کون شیخ ہے جو گستاخی رسول کی اس ریلی میں شریک ہو کر خطروں کو مول لیتے ہوئے برسر میدان نکلا؟ کہاں وہ پیر سارے گئے پاکستان کے؟ کسی پیر کا بیان نہیں آیا۔ کیوں؟ ڈرتے تھے لفافے بند نہ ہو جائیں، حکومت کی نظر میں نہ آ جائیں، حکومت ہمیں کھا نہ جائے، ہماری پراپرٹیاں ضبط نہ کر لے، ہمیں اپنی نظر عنایت سے نہ گرا دے۔ ہم نے کوئی حکومت کو گالیاں تو نہیں دی، ہم نے حکومت کو یہ تو نہیں کہا کہ مشرف صاحب اتر جائیں، بیٹھے رہیں، جب تک وہ بٹھائے گا انہوں نے بیٹھنا ہی ہے، جب اتارے گا تو کوئی بٹھا نہیں سکتا۔ یہ ہمارے چودھری عظیم صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے محبت والے ہیں، بڑے ذوق والے ہیں اور نسبت والے ہیں، ان سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، ہم تو کہتے ہیں نا امریکہ نے بٹھایا ہوا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں نہیں، مالک نے بٹھایا ہوا ہے۔ اب کیا امتحان لینا چاہتا ہے یہ کچھ عرصے میں پتہ چل جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اور ابھی آہستہ آہستہ کھل کر سامنے امت کے آ رہی ہے نا، کہ ابھی تک یہ ریلیاں نہ نکلتی، یہ توڑ پھوڑ نہ ہوتی اگر صدر پاکستان جنرل مشرف اور وزیر اعظم پاکستان شوکت عزیز میدان میں نکلتے، صدر ہاؤس سے نکل کر بلو ایریا کی جو بڑی سڑک ہے اس پر چلتے، دنیا ساتھ ہوتی، تحفظ بھی ہوتا، پتہ چلتا اور ثابت کرتے کہ اقتدار اپنی جگہ ہے، لیکن اے امت مصطفیٰ، ہم تمہاری طرح کملی والے کا کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہیں۔ جو صدر مشرف کو سلام دینا بھی جائز نہیں سمجھتے، وہ صدر مشرف کا ہاتھ چومتے۔ سمجھ آئی؟ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا تو امت پھر نے تو کچھ کرنا تھا نا، ہم نے تو منع کیا، اب بھی منع کرتے ہیں کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، دیکھیں مالک آپ کا کیا کرتا ہے۔ جس رسول کو اتنی بڑی عزت دی ہے اس کا محافظ بھی وہی ہے۔ ہم تو غلام ہیں نا، نوکر کا کام تو ہوتا ہے مالک کے خلاف جو آواز اٹھائے اس نے آواز اٹھانی ہے اور مرنے کٹنے پر نکل آنا ہے۔ ہم تو نوکری دے رہے ہیں، ہم تو آقا کے نوکر ہیں، غلام ہیں۔ لیکن اب اللہ کے جو مالک ہے، جو ہمارے آقا کا آقا ہے، وہ کیا کرتا ہے یہ دیکھ لیں۔ حکومت کے ساتھ کیا کرتا ہے،
اور اس ملک کے ساتھ، ان قوموں کے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ آپ دیکھیں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کون سا پیر نکلا، اب شاید میرا خطاب سن کر کوئی نکل آئے ہیں جی۔ ابھی تک آپ نے نہ سنا ہوگا کسی پیر نے، پورے پاکستان کی بڑی بڑی گدیاں موجود ہیں، کوئی پیر نکل کر نہیں آیا، کسی نے بیان نہیں دیا، چھپ چھپا کر، وہ بھی بڑا دھیما سا بیان، کوئی نہ کوئی نکل آیا جی، بس چلو جی کھانا پوری کر دیں، ہیں جی ٹھوس باتیں کرنے والے، ہیں جی ٹکا کے تیر مارنے والا، آنکھ میں آنکھ پا کے بولنے والا، ہے جی جس کی آواز پر امت جمع ہو۔ میں یہ نہیں کہتا میں تو سرکار کا غلام ہوں ادنا، جو مدینے کے جو ذرات ہیں، میں تو ان ذروں کو اپنی آنکھوں میں لگانا باعث شرف سمجھتا ہوں۔ مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن جو دنیا کے پیر ہیں نا، وہ بھی پلیٹ فارم پر میسج دیں، کال کریں، لوگوں کو اکٹھا کریں، اور یہ فقیر بھی اکٹھا کرے گا، دیکھیں گے مجمع کس کا آتا ہے۔ دیکھیں یہ پتہ چلے گا کہ مجمع کس کے کہنے پر جمع ہوتا ہے اور بات کس کی مانی جاتی ہے۔ یہ کسی کو اگر کوئی خیال ہو، کوئی غلط فہمی ہو، تو وہ ذرا کال کر کر دیکھے۔ ادھر نصیر الدین بھی کال کرتا ہے، مخلوق دیکھو کہاں مرتی ہے یا تمہارے کہنے پر مرتی ہے۔ مجھے حکومت وقت کے فون آئے کہ آپ نہ جائیں، میں نے کہا مرنا ایک ہی دن ہے، فساد کے لیے نہیں جائیں گے، میسج دینے جائیں گے۔ ہم توڑ پھوڑ کے قائل نہیں ہیں، اپنے ملک کو ہم کیوں تباہ کریں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اور خبردار، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کوئی شخص ملک پاکستان میں توڑ پھوڑ کا قدم نہ اٹھائے، یہ انتہائی بدتمیزی ہے اور اپنے قوم اور ملت کو تباہ کرنا ہے۔ آپ خاموش احتجاج کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اللہ کو ان پر قہر نازل کرے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، توہین کی۔ ہم مظاہرہ کریں گے اور کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن میں بات نہیں آیا، میں گیا۔ لیکن ہر موقع پر ہر ریلی میں شریک ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی تمکنت اور کسی انداز سے جانا چاہیے، اور اگر ہم نے ضرورت سمجھی تو میں پورے پاکستان کی بارگاہ میں، مسلمانوں کی بارگاہ میں التجا پیش کروں گا کہ آپ کملی والے کے نام پر، نصیر الدین کی آواز پر لاہور جمع ہوں یا لیاقت باغ پنڈی جمع ہوں یا بڑے کسی میدان میں جمع ہوں، اگر وہ ضرورت پڑی تو میں انشاءاللہ کال کروں گا اخباروں کے ذریعے سے۔ لیکن ہم یہ اوچھی ریلیاں اور یہ اجتماعات اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کرنے کے لیے نکالنے کے بھی قائل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا آقا دیکھتا ہے کہ یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا اندر سے کر رہا ہے۔ ہم تو اپنے آقا کو جانتے ہیں نا، ان کے متعلق کہ وہ غیب ہی جانتے ہیں، اس لیے ہمیں ریلیاں نکالنے میں اور شریک ہونے میں سوچ کر جانا پڑتا ہے کہ ہمارے آقا کو اللہ ہماری نیتوں کی بھی خبر دیتا ہے، سکرین چلتی ہے، تو اس لیے اوچھے کام بھی نہیں ہم کرتے۔ ہم صدر پاکستان جنرل مشرف صاحب سے اور وزیر اعظم پاکستان شوکت عزیز سے اور تمام انتظامیہ سے یہ گزارش کریں گے کہ پاکستان کے غیور عوام یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی صحیح قدم اٹھائیں اور یہ آواز اقوام متحدہ میں اس شان کے ساتھ بلند کریں
تاکہ آپ کی اندر کی حمیت اور غیرت بھی اس میں شامل ہو. سمجھ آئی؟ تو انشاءاللہ یہ قوم آپ کا ساتھ دے گی اگر آپ نے کملی والے کی عزت کا پاس کیا تو. ورنہ ہم ملک کی تحریک چلائیں گے اور تمام علماء اور مشائخ کو میں اکٹھا کروں گا انشاءاللہ. ابھی تک گولڈا شریف خصوصاً کیونکہ میں ہی صرف بولتا ہوں. سمجھ آئی؟ ہاں، ممبر ہی پہ بس یہ محترم بولیں گے. وائز حوث آشنا ہیں، کم بولیں گے. ان کو لفافے چاہیے، وائزوں کو، مولویوں کو، چاہے حکومت دے دے، چاہے کوئی پیر دے دے، درباری پیر دے دے، سرکاری پیر دے دے، لفافے دے دے. کئی پیر ایسے ہیں جو کملی والے کی محبت کا نام جپتے ہیں، بیان آج تک نہیں دیا، آج تک نام نہیں دیا. اور یہ جو نعت خان، میں اپیل جو کر رہا تھا ہاتھ جوڑ کر، یہ نعت خان جو کملی والے کا آج تک کیش کراتے رہے، ان میں سے کسی نے کملی والے کے حق میں یا توہین کرنے والوں کے خلاف ایک جملہ بھی ادا نہیں کیا. کبھی آپ نے اخبار میں پڑھا؟ یہ جب پورے پاکستان کے ٹولے در ٹولے اکٹھے ہو کر گاتے ہیں اور ناچتے ہیں اور یہ آپ ان پر پیسے نچھاور کرتے ہیں، یہ کملی والے کے چاہنے والے ہیں؟ سوچیں آپ، ایسے لوگوں کو آپ پیسے دیتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو آپ پیسے دیتے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کو بھی غور کرنا چاہیے. ایک روپیہ بھی نہ دیں انہوں. کیوں نہیں کملی والے، جس کا وہ تو کمینے سے کمینہ بھی ہو، وہ بھی جس کا کھاتا ہے، جس کا گاتا ہے، اس کا نام لیتا ہے. تم ساری عمر تعریفیں کرتے رہے، تو اگر رسول اللہ کی تعریفیں تمہارے دل میں اتری ہوئی ہوتی تو آج تمہیں دکھ ہوتا. آج تم بھی ایک ٹولی لے کر، یہ جو 10-10 لاکھ روپیہ لے کر کراچی کے نامور نعت خان، جن کو بڑے بڑے لوگ بلاتے ہیں اور ٹی وی پر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کوئی نکلا ہے ان میں؟ کوئی نہیں نکلا. سب نمک حرام ہے. ان کے ساتھ قطع تعلق کریں. یہ جب رسول اللہ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. آپ کی اس توہین، یہ تعریف کرنے والے ہیں، یہ گا کر تعریف کرنے والے ہیں، نوٹوں کی بچھاڑ میں تعریف کرنے والے ہیں. مائک بند ہو جائیں تو چپ، نوٹ بند ہو جائیں تو چپ. کیا قوال اور کیا نعت خان. میں تو کہتا ہوں کوئی پیر ہو، چاہے میں ہی نہ ہوں، کیوں نہ ہوں میں ہی، اگر میں کملی والے کے آداب اور عزت میں ایک تنہا اپنے وجود، میرا وجود تھا، میں نے پیش کر دیا، میں چلا گیا، میں نے اپنی نمائندگی کا حق ادا کر دیا. اور وقت آئے گا اگر ضرورت پڑی تو پھر بھی انشاءاللہ نکلیں گا، اور ساتھ ایک دنیا کو لے کر نکلوں گا. میرا دادا پیر میر علی شاہ اگر رد مرزائیت کے موقع پر چل کر لاہور گیا تو میرے رگو پے میں بھی اسی کا خون گردش کر رہا ہے. تو میں بھی انشاءاللہ موقع دیکھ رہا ہوں. موقع آپ یہ نہ کریں کہ میں چپ ہوں، نہیں، واحد حوث آشنا ہیں، کم بولیں گے. ممبر ہی پہ بس یہ محترم بولیں گے. ممبر ہی پہ بس یہ محترم بولیں گے. کیا بولیں گے یہ خوشامدی مردہ ضمیر؟ کیا بولیں گے یہ خوشامدی مردہ ضمیر؟ آنچ آئی اگر حق پہ تو ہم بولیں گے. کملی والے کے غلاموں، تمہاری طرح میں بھی غلام ہوں. مجھے نسبی شرف بھی حاصل ہے
لیکن اس کے بعد مجھے دعویٰ ہے غلامی کا. سمجھ آئی؟ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا، ڈورا تیرا. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا، ڈورا تیرا. ارے دور کا ڈورا، دور کا ڈورا. مدینہ، نجف، کربلا، بغداد، اجمیر، گورڑا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا. ارے دور کا ڈورا تیرا. تجھ سے در، در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اور میری گردن میں بھی ہے کملی والے، میری گردن میں بھی میرے کملی والے. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈور. بجا ہے ناز کروں جتنا اپنی قسمت پر، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میری مرقد میں، آؤ جی، مرقد میں فرشتوں نے جو تقریر نکالی، مرقد میں فرشتوں نے جو تقریر نکالی، ارے میں نے بھی بغل سے تیری تصویر نکالی. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا، ارے دور کا ڈورا. مرقد میں فرشتوں نے جو تقریر نکالی، مرقد میں فرشتوں نے جو تقریر نکالی، ارے میں نے بھی بغل سے تیری تصویر نکالی. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا. تو وقت آئے گا انشاءاللہ، اگر ضرورت پڑی دیکھوں گا، حکومت دیکھیں گے کہ ہم حکومت کیا کرتی ہے. اگر حالات کسی اچھے ٹھکانے پر، نہج پر پہنچ گئے تو ہمیں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ حکومت مسلمان ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، تو ان کا بھی حق بنتا ہے، یہ ضرور کریں گے اور کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ. صدر صاحب کے بھی اور وزیر اعظم صاحب کے بھی بیانات بھی آ رہے ہیں، ابھی ٹیمیں بھی آ رہی ہیں، سفیر بھی باہر سے بلا لیا ہے، تو انشاءاللہ کام چل رہا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ نہ چلا تو اگر زندہ رہے، وقت رہا، صحت رہی ہے جی، ہائے ہائے. آخری شعر پڑھوں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا. یہ میں خانہ رسول ہے، میں خانہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں. عہد، تازہ غزل کے دو شعر. عہد پختہ کیا رندوں نے یہ پیمانے سے، عہد پختہ کیا، عہد پختہ کیا رندوں نے یہ پیمانے سے. خاک ہو جائیں گے نکلیں گے نہ میں خانے سے. خاک ہو جائیں، بیٹھ رہو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ تلے. خاک ہو جائیں گے نکلیں گے نہ، آپ جو میں خانے سے نکل رہے ہیں، نکلیں گے نہ میں خانے سے. خاک لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو، نہ اٹھے حشر بھی آئے جو اٹھانے ہم کو. خاک ہو جائیں گے نکلیں گے نہ میں خان، ارے نکلیں گے نہ میں خاک ہو جائیں گے. تو روکتا ہے مدینے کیوں جاتا ہے؟ کنو شیر، میں نے
مسجد سے میں نے روکا نہیں، مسجد سے تجھے اے زاہد میں نے روکا نہیں، مسجد سے تجھے اے ملا روک سکتا نہیں تو بھی مجھے میں خانے سے، روک سکتا نہیں تو بھی مجھے میں سنو مادا کنجلو دو جملے نے کہ میں تو کر ہی لیتا کبھی پینے سے میں توبہ، لیکن کر ہی لیتا کبھی پینے سے میں توبہ، لیکن باز آتی نہیں آنکھیں تیری پلوانے سے، باز آتی نہیں آنکھیں تیری پلوانے سے، باز آتی نہیں آنکھیں تیری، آنکھیں ساقی کی سلامت میرے دشمن تر سے، ارے تحفے میں خانے ہیں نیت میری بھرنے کے لیے، ارے باز آتی نہیں آنکھیں تیری پلوان، باز آتی باز آتی باز آتی نہیں، ارے باز آتی نہیں، بے سہارا ہوں بڑھاپے میں کہاں جاؤں نصیر، کملی والے اب کہاں جائے غلام آپ کا بوڑھا ہو کر، بے سہارا ہوں کہاں جائے کہاں جاؤں، بے سہارا ہوں بڑھاپے میں کہاں جاؤں نصیر، اب جنازہ ہی اٹھے گا میرا میں خانے سے، اب جنازہ ہی اٹھے گا میرا میں، اب جنازہ ہی اٹھے گا میرا میں، اٹھے گا میرا میں، شریک لہو قائل وحدہ لا شریک، ماہی شرک و بدعت پہ نصیر اور پھر کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر بھیجئے ان کی صورت پہ یا رب العالمین۔
کریم تیری بارگاہ عالی میں ہم آسی بندے اپنی جھولیاں پھیلا کر کھڑے ہیں۔ اے میرے مالک، اے سب کے مالک، اے سب کے داتا، سب کے آقا، سب کے پالنہار، امت میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ پاکستان کو توڑ پھوڑ اور اندرونی خلفشار سے محفوظ رکھ۔ یہ ملک تیرے نام پر بنا ہے، تیری ذات پہلے ہے اور ملک بعد میں ہے۔ ہمیں یہ جذبہ عطا کر کہ ہم تیرے نام پر اگر مرنا بھی وقت آئے تو ہم تیرے نام پر اپنی جانیں بھی پیش کریں۔ ہمارے سربراہان مملکت کو توفیق عطا فرما کے جو کوشش کر رہے ہیں ان میں ان کو کامیابی ہو، اور جو اگر کہیں سستی ہے اس میں تیزی عطا فرما، اور ان کی جو آواز ہے جہاں تک وہ، کیونکہ کفر بہت بڑا ایک ملت ہے، ہمارے سربراہ بھی کیا کریں، بہت بڑا کفر ہے، اس سارے کے ساتھ ایک پاکستان کے سربراہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو بھی جو دشواریاں پیش ہیں ان کو بھی حل فرما۔ میرے مالک، اس ملک میں نظام مصطفیٰ رائج ہو اور ہمیں اپنے آقا کی ختم نبوت کے جھنڈے تلے سب کو اکٹھا رہنے کی توفیق عطا فرما، اور وقت آئے تو یہ تیرا عاجز بندہ، تیرے مقبول بندے کا پوتا، پیر میر علی شاہ کا پوتا، جس نے تیرے نبی اور محبوب کی شان پر آنچ آنے کے وقت اپنے علم کو پیش کیا، اپنی جان کو پیش کیا، اپنا تن من دھن پیش کرنا، یعنی میدان میں نکلا، مجھے بھی توفیق عطا فرما، اور جب میں آواز دوں تو تیری ساری امت لبیک کہے میری آواز پر۔ میرے مالک، وہ وقت بھی اگر آئے تو کوئی انکار نہ کرے، بلا تفریق کے مسالک سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور تیرے کملی والے اور تیرے محبوب نبی کی شان بلند کرے۔ شان تو تو خود بلند کرنے والا ہے، ہمیں وہ توفیق عطا فرما کہ ہمارا بھی حشر قیامت کے دن آپ کے غلاموں میں ہو اور یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مہربانی کرنے کوئی شخص آگے بڑھ کر ملنے کی ہمت نہ کرے، میں بہت تھک چکا ہوں، مجھ پر